ایک غیر ماننے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اللہ اتنی رحم کرے کہ فرعون کے ساتھ اس کی لاش کو بھی باہر پھینکوا دیا جائے. اب اگر کوئی ایمان والا، محبت رسول والا، عشق مصطفیٰ والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اس پہ اللہ کے رحم و کرم کس قدر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اور نکل کے چلنے لگے، حضرت صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ. اب رسول آگے آگے، صدیق اکبر پیچھے پیچھے. قرآن نے منع کیا ہے آگے مت چلو، آگے مت چلو، صدیق اکبر پیچھے پیچھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی دائیں چلے آتے، کبھی بائیں چلے جاتے، تھوڑی دیر دائیں چلتے، تھوڑی دیر بائیں چلتے، پھر تھوڑی دیر میں پیچھے آ جاتے. پھر ایسا بھی ہوا، تاریخ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نبی سے آگے آگے چلنے لگے، نبی کے آگے آگے چلنے لگے. میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کیا، سرکار آپ دائیں چلتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بائیں چل رہے ہیں کوئی حرج نہیں، پیچھے چلتے ہیں، یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہی تو قرآن کا حکم ہے. لیکن یہ آپ نبی کے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو. تو آپ آگے کیوں چل رہے ہیں؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، نادان بات یہ ہے، میں چلتے چلتے جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تیر نہ چلا دے محبوب پر تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ تیر آئے تو مجھے لگ جائے، تیر آئے تو مجھے لگے. پھر مجھے خیال آتا ہے دائنے سے بھی تو کوئی مار سکتا ہے، میں رسول کے دائنے آ جاتا ہوں. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ کر دے، میں رسول کے بائیں آ جاتا ہوں. پھر مجھے یہ خیال آتا ہے آگے سے اگر کسی نے اٹیک کر دیا، آگے سے اگر کسی نے حملہ کر دیا تو میں رسول کے آگے آ جاتا ہوں. میں نبی سے جملہ دے رہا ہوں، میں نبی سے آگے بڑھنے کے لیے آگے آگے نہیں چل رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ میری شمع ہے، میں اس کے گرد رقص کر رہا ہوں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. میں تو اپنی شمع کے گرد رقص کر رہا ہوں، کبھی دائیں جاتا ہوں، کبھی بائیں جاتا ہوں، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی آگے، یہ شمع کے گرد رقص کر رہا ہوں. اور وجہ یہ ہے تاکہ جو اٹیک ہو، جو حملہ ہو، وہ مجھ پر آئے، محبوب بچ جائیں، محبوب پہ کوئی اٹیک نہ ہونا پائے. میری نیت یہ ہے، میرا انٹینشن یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میرا عزم یہ ہے، میں آگے بڑھنے کے لیے آگے نہیں چل رہا ہوں. تو دیکھا آپ نے قرآن نے کیا کہا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کسی نے آگے بڑھے بھی تھے، روزہ رکھ بھی لیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے روزہ رکھ بھی لیا تھا، یا قربانی کر دی تھی نبی کی قربانی کرنے سے پہلے، نبی کے روزہ رکھنے سے پہلے، اگر کچھ صحابہ نے رکھ بھی لیا تو کس سے پہلے رکھا؟ رسول سے. بولو، رسول سے. کس سے پہلے قربانی کی؟ رسول سے. اللہ سے پہلے تو روزہ نہیں، اللہ سے پہلے تو قربانی کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قربانی کرتا نہیں، اللہ تو معاذ اللہ روزہ رکھتا نہیں. تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ارے بڑھے تھے تو رسول سے آگے، اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اور کہاں بڑھے تھے صحابہ؟ مگر جواب آتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ جو ان سے آگے بڑھتا ہے گویا وہ خدا سے آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان سے قربت مجھ سے قربت، ان کی نزدیکی میری نزدیکی، ان تک پہنچ جانا مجھ تک پہنچ جانا ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. تو اگر ان سے آگے بڑھو گے تو گویا تم خدا سے آگے بڑھ رہے ہو. توجہ دوستو، قانون آ گیا، آگے مت بڑھو.
دوسرا قانون بتاؤں؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت قیس. حضرت قیس ایک صحابی رسول تھے، اور ان کو ایک بیماری تھی، عارضہ تھا، معذور تھے. کیا بیماری؟ کم سنتے تھے. حضرت قیس ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے اور چلا چلا کے بات کرنا شروع کر دیا. زور زور سے بات کر رہے ہیں، اپنی عادت کے مطابق چلا کے بات کر رہے ہیں. قانون آ گیا. جبریل آیت لے کے نازل ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. بے شک. نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. اچھا، یہ قانون آیا. آج بھی جو حج پڑھ کر آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ وہاں پہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے اوپر آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یہ آیت تحریر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اسی لیے جتنا سناٹا آپ کو بارگاہ رسالت میں ملے گا نا، اتنا کہیں اور ملنے والا نہیں ہے. بالکل ہزاروں کا مجمع لیکن آواز نہیں، ہزاروں کا مجمع لیکن کوئی چیخ پکار نہیں، ہزاروں کا مجمع مگر کوئی شور نہیں. کیسے کریں گے؟ اگر شور کریں گے قرآن کی نگاہ میں کافر ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے. نہیں، بارگاہ رسالت ہے، شور نہیں، آواز نہیں، بالکل خاموش کھڑے رہو. رونا بھی ہے، اندر ہی اندر رو. سسکیوں کی آواز تو آتی ہے، رونے کی آواز تو آتی ہے، لوگوں کے سسکنے کی آواز آتی ہے، مگر شور نہیں. کوئی شور و غل نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ رسالت ہے. اور اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرو گے یا نبی کی بارگاہ میں چلاؤ گے یا شور کرو گے، تو جانتے ہو قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کا ڈیسیزن کیا ہے، قرآن کا فتویٰ کیا ہے. اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اور اس طرح شور کرو گے، آواز لگاؤ گے یا چلاؤ گے یا اس طرح شور و غل کرو گے، ہنگامہ آرائی کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے ساری نیکیاں مٹا دی جائیں گی. تمہاری نیکیاں مٹا دی جائیں گی. وانتم لا تشعرون، اور ایسے مٹیں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم یہ سوچو گے میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو اتنی نوافل پڑھی ہے، میں نے تو اتنی شب قدر میں گزاری ہے، میں نے تو اتنی شب برات میں عبادتیں کی ہیں، میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، میں نے اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی زکاتیں دی ہیں، میں نے اتنے زیادہ حج کیے ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں ہر مہینے روزے رکھتا تھا، ہر ہفتے روزے رکھتا تھا، ساری نیکیاں جمع ہوئی. لیکن اگر بارگاہ رسالت میں تم نے شور و غل کیا یا وہاں جا کے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا، تو ساری نیکیاں ہفت ہو جائیں گی، ساری نیکیاں مٹ جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور تم جب محشر میں پہنچو گے، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی حج، اپنی زکوٰۃ اور سارے خیر و خیرات اور سارے نیکیوں پر اتراتے ہوئے
घमंड करते हुए जब तुम वहां पहुंचोगे और तिजोरी खुलेगी, पता चला न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, सब मिटा दिया गया। क्यों? बारगाहे रिसालत में तौहीन किया था, बारगाहे रिसालत में आवाज बुलंद की थी। उसकी सजा यह है कि सारी नेकियां मिटा दी जाएंगी। कुरान है, जो इनकार करेगा दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वान तुम ला तशरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब जब ये आयत उतरी, तवज्जो चाहूंगा, जब ये आयत उतरी तो सहाबा के दिल में खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर कितना कि सहाबा किराम जब ये आयत उतरी तो सहाबा किराम का मामूल ये हो गया कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में बहुत धीरे धीरे बात करने लगे। और हजरत कैस जिनके लिए आयत उतरी थी, उन्होंने तो बारगाह रिसालत में आना ही छोड़ दिया, नहीं आए। हफ्ता 10 दिन जब गुजरा, अल्लाह के रसूल ने याद किया, कैस दिखाई नहीं पड़ते, कैस नहीं आ रहे। कहा या रसूल अल्लाह, उस दिन वो चिल्ला के गुफ्तगू कर रहे थे और आयत करीमा नाजिल हो गई, उस दिन से वो डर गए और बारगाह में आना ही छोड़ दिया। कहा जाओ कैस को बुला के लाओ। साहबे किराम गए, हजरत कैस ज़ारो कतार रोने लगे, नहीं मैं तो इस्लाम से बाहर हो गया, मेरे लिए तो आयत उतर आई, अब मैं कैसे जा सकता हूं। कहा नहीं, चलो अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। जब बारगाह रिसालत में आए तो अल्लाह के रसूल ने करीब बिठाया और कहा, कैस अगरचे आयत तुम्हारी वजह से आई है मगर तुम्हारे लिए नहीं आई है, तुम्हारी वजह से आई है मगर तुम्हारे लिए नहीं आई। तुम तो बीमार हो, तुम तो माजूर हो, तुम्हें तो आर्जा है, तुम्हें तो बीमारी है, मगर आयत का उतरना इसलिए जरूरी था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा देखा देखी दूसरे लोग भी चिल्लाने लगे और जब उनको रोका जाए तो बोले ये हजरत कैस की सुन्नत है, ये एक सहाबी की सुन्नत है, इस तरह चिल्ला के बात करना एक सहाबी की सुन्नत है। इसलिए वो आयत करीमा उतरी है, वो तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुई, तुम्हारी वजह से नाजिल हुई है। तुम्हें तो छूट है, तुम जिस तरह चाहो बात करो बैर के। लेकिन सहाबे किराम इतना डर गए कि रसूल करीम से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे, चुप चुप बिल्कुल खामोशी से बात करते, इतनी धीरे बोलने लगे। बास सहाबा तो मुंह में कंकर रख के बात करते थे कि कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, कहीं आवाज बुलंद ना हो जाए, अल्लाह के रसूल की आवाज से हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए, मुंह में कंकर रख के बात करते थे। जब सहाबे किराम ने इस तरह धीरे, यानी रवायत में ये आता है, इतना धीरे बोलने लगे कि कभी कभी रसूल को पूछना पड़ता था, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो, और थोड़ा तेज बोलो, और थोड़ा तेज बोलो, इस तरह। यानी कहने का मतलब ये था, इतनी आहिस्ता बात करने लगे। जब सहाबा ने इस तरह आहिस्ता बात करने का चलन बनाया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह को ये तरीका पसंद आया, फौरन दूसरी आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जरा ख्याल करें, ये आयत नाज़िल हुई कि बेशक वो लोग जो बारगाहे रिसालत में अपनी आवाजों को पस्त करते हैं, अपनी आवाजों को नीचा करते हैं, अपनी आवाज दबा के बात करते हैं, अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह ने कहा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके दिल मुत्तकी हैं, इनके दिल साहिबे तकवा हैं। दोस्तों, नमाज पढ़ने से जाहिर मुत्तकी होता है, दाढ़ी रखने से चेहरा मुत्तकी होता है, नमाज पढ़ने से तुम्हारा जाहिर मुत्तकी हो जाता है। इसी तरह इबादत जो आप करते हैं वो जाहिरी तौर पर तकवा है, मगर दिल को मुत्तकी बनाना, दिल में तकवा पैदा करना हो, दिल को मुत्तकी बनाना हो तो उसके लिए बारगाहे रिसालत का अदब चाहिए। जितना अदब करोगे
उतना ही फैज मिलेगा। बेशक जितना अदब करोगे उतना ही तुम्हें फैज और बरकत मिलने वाले हैं और तुम्हारा दिल मुत्तकी होगा। दोस्तों, यहाँ ठहर कर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मजमे में बहुत से यंगस्टर भी हैं, दाएं बाएं भी खड़े हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो जुलूस आप निकालते हैं, जुलूस मिलादुन नबी के नाम पर, मिलादुन नबी के नाम पर जो जुलूस निकाला जाता है और जो सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पे लेके आप निकलते हैं, मुझे एक बात बताइए, इस जुलूस को क्या अल्लाह के रसूल देखते हैं कि नहीं? अकीदा बताओ, ईमान बताओ। देखते हैं ना? अल्लाह के रसूल देखते हैं ना? तो क्या तुम्हारे नाचने थिरकने को नहीं देखते? देखते। क्या तुम्हारे नाचने थिरकने को, उछलने कूदने को क्या सरकार देख नहीं रहे? आप जरा ख्याल तो करें, किसका जुलूस लेके जा रहे हैं? जुबान पे दरूद पाक होना चाहिए, जुबान पे कलमे तैयबा होना चाहिए, जुबान पे नाते पाक होनी चाहिए और इस अंदाज से अदब व एहतराम के साथ चलना चाहिए कि सरकार मुलाहिजा फरमा रहे हैं, सरकार हमें देख रहे हैं, मगर तुम्हारा उछलना कूदना, नाचना गाना ये बता रहा है कि अकीदा अभी सही नहीं है, कि रसूल की निगाह में है। और अगर ये अकीदा है तो कसम खा लो कि जुलूस में जाएंगे मगर कोई ऐसी खुराफात नहीं करेंगे जिससे रसूल खुश होने के बजाय नाराज हो जाएं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है जो हम सड़कों पे नाचें? ये कौन सा इस्लाम है जो हम सड़कों पे कूदें? ये कहाँ इस्लाम में लिखा है? ये किस शरीयत की बात कर रहे हैं? ये किस सुन्नत की बात कर रहे हैं? कहाँ है? ना सुन्नत में है, ना हदीस में है, ना कुरान में है, ना इस्लाम में है। तो फिर ये आया कहाँ से? ये सब उछल कूद आई कहाँ से? नात पढ़ो, दरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, आंखों से आंसू जारी हो, पैगंबर की आमद है नादान, अगर निगाह उड़ गई खुदा की कसम बख्श दिया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमें तो उस अंदाज से जुलूस निकालना चाहिए कि दूसरों को नसीहत मिल जाए, दूसरों को नसीहत मिले कि देखिए ये भी तो निकाल रहे हैं, ये भी तो इस अंदाज से निकल रहे हैं। ये कितनी खामोशी है, कितना सन्नाटा है और कितना नाज शरीफ पढ़ते हुए जा रहे हैं। न कोई शोरगुल है, न कोई हुल्ला गुल्ला है, न कोई चीख पुकार है, न कोई उठा पटक है। बिल्कुल खामोशी के साथ मिसाल बनानी चाहिए ताकि इस्लाम की एक मिसाल सामने आए, इस्लाम के मानने वालों की एक मिसाल सामने आए। हम तो नकल में मरे जा रहे हैं। हमें नकल करने का मैं मुखालिफ नहीं हूं, नकल करने का मैं मुखालिफ नहीं हूं। करो नकल, किसने कहा कि नकल मत करो? नकल करना चाहिए, लेकिन किसकी करना चाहिए पहले वो समझ लीजिए। आप एक बात बताऊं, खुदा की कसम, बस थोड़ा सी मैं मौजू से हट रहा हूं लेकिन मैसेज देना है मुझे कि हजरत मूसा के दौर में एक शख्स था, हजरत मूसा के दौर में एक आदमी था और वो हजरत मूसा की तरह लाठी लेके चलता था। तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा की तरह लाठी लेके चलता था, हजरत मूसा की तरह कपड़ा पहनता था, हजरत मूसा की तरह बातें करता था, हजरत मूसा की तरह लोगों से गुफ्तगू करता था। हालांकि वो मानने वालों में नहीं था, न मानने वालों में था, गैर मुस्लिमों में था, न मानने वालों में था, मगर मजाक बनाने के लिए, पैगंबर का मजाक बनाने के लिए उन्हीं की तरह कपड़ा पहने, उन्हीं की तरह छड़ी ले, उन्हीं की तरह हंसा ले, उन्हीं की तरह बातें करे और दूसरे जो उसके यार दोस्त थे वो सब मजे लेते थे। उसे देख के कहते थे लीजिए साहब मूसा आ गए, मूसा आ गए, यानी मजाक उड़ाया जाता था, तफरी ली जाती थी, तफरी कराई जाती थी, यानी इस तरह तफरी होती थी। मगर दोस्तों हुआ क्या? दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरी तरफ मुतवज्जो रहें, तवज्जो रखिएगा कि हजरत मूसा की नकल करता था मगर मानने वालों में से नहीं था,
نہ ماننے والوں میں سے تھا اور موسیٰ کا مذاق بناتا تھا. پھر کیا ہوا؟ جب فرعون ڈوبا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا دریائے نیل میں، بعد میں اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، باہر پھینک دیا. اب وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں واقعے میں جاؤں گا تو پوری تقریر اسی میں ختم ہو جائے گی. کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا اور دریا سے اچھال کے باہر پھینک دیا. پورا لشکر ڈوب گیا، پورا لشکر فنا ہو گیا، مگر فرعون کی لاش آج بھی ہے. مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، آج بھی وہ درس عبرت بنا ہوا ہے. آج بھی اس سے سبق حاصل کیجئے. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے اسے دریائے نیل سے باہر پھینک دیا. جب باہر آ گئی لاش، لیکن اس فرعون کی لاش کے ساتھ ساتھ اس نقلچی کی بھی لاش باہر آ گئی. اللہ نے اس کی لاش کو بھی پھینک دیا باہر، اسے بھی باہر پھینک دیا گیا، اسے بھی ڈبایا نہیں گیا بلکہ لاش باہر آ گئی، غرق نہیں ہوا، باہر آ گئی. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، مولا اس فرعون کو تو نے بچایا، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کی وجہ سے تو نے اسے نجات دے دی اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا. یہ نقلچی ہے، یہ میری نقل کرتا تھا، یہ میری ایکٹنگ کرتا تھا، یہ میری نقل کرتا تھا، میرے جیسا جبہ پہنے، میرے جیسی چھڑی لے، میرے جیسا عصا لے، اور یہ میری نقل کرتا تھا. تو جانتے ہو جواب کیا آیا؟ اے موسیٰ تمہاری نقل کرتا تھا اسی لیے تو باہر بھیجا ہے. یہ جو بچا ہے محفوظ کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ تمہاری نقل کرتا تھا. آپ سوچیں ایک غیر ماننے والا اگر نبی کی نقل کرے تو اللہ اتنی رحم کرے کہ فرعون کے ساتھ اس کی لاش کو بھی باہر پھینکوا دیا جائے. اب اگر کوئی ایمان والا، محبت رسول والا، عشق مصطفیٰ والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی نقل کرے، نبی کی نقل کرے تو اس پہ اللہ کے رحم و کرم کس قدر ہوگا؟ بے شک حق ہے، سبحان اللہ. ذرا خیال کرتے چلے جائیں. تو دوستو نقل کرنا ہے تو کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ نقل مت کرو، نقل کرنا چاہیے، اور نقل کرنا یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ وہ نقل کرتا ہے. اس لیے کہ ساری چیزوں سے لے کر اللہ نے انسان کو بنایا. ہر مخلوق چالاکی بھی ہے، بزدلی بھی ہے، بہادری بھی ہے، تو شیر کی طرح بہادر بھی ہے، لومڑی کی طرح چالاک بھی ہے. ہر صفت انسان کے اندر ہے نا، تو پھر بندروں کی طرح نقل بھی ہوگی. بندروں کی طرح نقل کرنے کی بھی عادت انسان میں، نقل کرتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا آج کل کے نوجوانوں کو ایسا بال کٹاتے ہیں کہ دور سے لگتا ہے آدیواسی آ رہا ہے. قسم خدا کی، ادھر سے ایکسپریس ہائی وے، ادھر سے نیشنل ہائی وے، اور بیچ میں کھیت کھڑا ہے. زبردستی اپنے آپ کو ایسا بھگل بنا لیتے ہیں جیسے جنگلی مرغا لگتا ہے. یہ بھگل بنا ہے، کس کی نقل ہے؟ نقل کر رہا ہے، کسی نے تو کیا ہے. یہ فلم کے پردوں پر دیکھ کر نقل کرتا ہے، یہ ہیرو کو دیکھ کر نقل کرتا ہے، یہ اسٹاروں کی نقل کرتا ہے، فلم اسٹاروں کی نقل کرتا ہے، یہ پلے اسٹاروں کی نقل کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں نقل کرو، اسٹاروں کی نقل کرنا ہے نا. ان اسٹاروں کی نقل سے کیا ملے گا؟ یہ ناچنے گانے والے، یہ تھرکنے والے، ان کی نقل کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ابے نقل کرنا ہے تو کر، خواجہ اجمیری کی نقل کر، غوث جیلانی کی نقل کر، مخدوم ماہمی کی نقل کر، حضرت حاجی علی کی نقل کر، حضرت بہاؤالدین شیخ کی نقل کر، ان کی نقل کر. یہ بھی تو ستارے ہیں. میرے نبی نے کہا علماء امتی نجوم الارض، میری امت کے جو سچے علماء اور اولیاء ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ زمین کے اسٹار ہیں. تم جن اسٹار کی نقل کرتے ہو یہ چند دن چمکنے والے، چند سال چمکتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ان کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں.
یہ آپ کے درمیان بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا آپ کے دور میں کون سا فلم اسٹار تھا، آپ کے دور میں کون سا ہیرو بہت یعنی اونچائی پر تھا، تو یہ نام بتائیں گے، آپ نام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ اسٹار ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو چمکتے تو ہیں مگر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں جن اسٹاروں کی بات کر رہا ہوں، جا دیکھ آج بھی اجمیر میں خواجہ کا گنبد اسی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی غوث اعظم کا مینارہ اسی انداز سے بلند ہے، اور آج بھی یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ کوئی اجمیر میں چمک رہا ہے، کوئی بمبئی میں چمک رہا ہے، کوئی احمد آباد میں چمک رہا ہے، کوئی کلیر میں چمک رہا ہے، کوئی دلی میں چمک رہا ہے، کوئی کشوچا میں چمک رہا ہے، کوئی بریلی میں چمک رہا ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جس کے بارے میں امام عشق و محبت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کے پیچھے چلو گے جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا ہو جائے گا، ان کے پیچھے چلو جو چمکے تو چمکتے ہی رہے، قیامت تک کے لیے چمک گئے۔ ایسے اسٹار کی نقل کرو، ایسے ولیوں کی نقل کرو، تمہیں دیکھ کر کوئی کسی فلمی ہیرو کو یاد کرے نہ کرے مگر تمہارا لباس دیکھ کر خواجہ کوئی خواجہ یاد آ جائیں، تمہارا لباس دیکھ کر مخدوم یاد آ جائیں، تمہارا لباس دیکھ کر اللہ کا ولی یاد آ جائے۔ یہ سچی نقل ہے، نقل کرنا ہے ان بزرگوں کی نقل کرو کہ دوستو اگر نقل کرو گے تو اس میں فائدہ۔ بہرحال ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو جو لوگ بارگاہ رسالت میں آواز کو پست کرتے ہیں، نیچا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ لہم مغفرت واجر عظیم۔ انہی لوگوں کے لیے یہ جو ادب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے میری مغفرت بھی ہے اور میری طرف سے بڑا ثواب بھی ہے۔ ذرا خیال کریں، بارگاہ رسالت ہے۔ کچھ صحابہ کرام دیہات سے، باہر گاؤں سے، بدو صحابی دیہات سے آئے، گاؤں سے، جب مدینہ پہنچے پوچھا اللہ کے رسول کیا گھر میں گئے، اور جا کے کھڑے ہو کے بلانے لگے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول۔ انہوں نے کوئی غلط کام کیا؟ بھائی حضور سے ملنے آئے تھے، انہوں نے جا کے پکار لیا دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ اب اگر اندر اللہ کے رسول آرام نہیں کر رہے ہوں گے تو باہر آئیں گے، آرام کر رہے ہوں گے تو جواب ملے گا۔ اسی لیے تو آدمی پکارتا ہے نا کہ تاکہ اندر والے کو خبر ہو جائے، اندر والے کو پتہ چل جائے۔ وہ صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، دیہات سے آئے تھے سیدھے سادے، بالکل بھولے والے، اور آ کے انہوں نے آواز دی اللہ کے رسول کو، آیت آ گئی، قانون آ گیا، ضابطہ آ گیا۔ یہ آخری بات ہے، قانون آ گیا، ضابطہ آ گیا۔ توجہ، میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں۔ قانون آ گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب، یہ جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں نا، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں نا، ان میں اکثر بے عقل ہیں، ان میں عقل ہی نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے، ان میں برین نہیں ہے، ان میں دماغ نہیں ہے۔ کیوں پکار رہے ہو بھائی؟ کیوں آواز دے رہے ہو میرے نبی کو؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔
کم عقل ہیں. اے اللہ اگر پکاریں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا؟ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. بے شک سبحان اے محبوب اگر یہ صبر کرتے آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ صبر کرتے. آواز نہیں لگانی چاہیے، آواز دینا، آواز دے کے پکارنا، گھر میں ڈسٹرب کرنا، یہ شان رسالت کے خلاف ہے، شان نبوت کے خلاف. قانون میرا نبی اگر گھر میں ہے آواز مت دو، پکارو مت. بات سمجھ میں آئی نا؟ پروردگار اگر رسول گھر میں ہو اور ہم آواز نہ دیں، ہم انہیں پکارے نہیں، تو رسول کو پتہ کیسے چلے گا؟ رسول کو پتہ کیسے چلے گا کہ باہر دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، باہر دروازے پہ کوئی آیا ہے، کوئی ملنے والا آیا ہے، کوئی زیارت کرنے والا آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے؟ یہ نبی کو پتہ کیسے چلے گا؟ جواب آیا، ابے نادان، جو دھرتی پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہا ہو، کیا اسے دروازے کا پتہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ دروازے پہ کون ہے. اس لیے آواز دینا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. خاموش کھڑے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. دوستو بس یہیں تک میں آپ کو ساتھ لے کر آنے والا تھا کہ آج کی رات شب میلاد النبی ہے. اسی رات کی صبح صادق کے وقت وہ نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید المرسلین، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، اسی رات کی صبح صادق کے وقت مکہ کی پوتر دھرتی پر پیدا ہوتا ہے. اور جس کے آنے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، بے شک حق ہے. جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے. لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما خلقت الافلاک. زمین بنی ہے میلاد رسول کے صدقے میں، آسمان بنا ہے میلاد رسول کے صدقے میں، یہ چاند و سورج میلاد رسول کے صدقے میں، یہ ستارے انہی کے میلاد کے صدقے میں. ان کو پیدا ہونا تھا، اس لیے کائنات کو سجایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، دھرتی کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، چاند و سورج کے چراغ جلائے گئے، ستاروں کی انجمنیں روشن کی گئیں. یہ سب کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے، محبوب پیدا ہونے والا ہے. مجھے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، مجھے اپنے رسول کو بھیجنا ہے، میرے رسول کو پیدا کرنا ہے. تو نبی کی میلاد کی وجہ سے زمین کا فرش بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہے، چاند و سورج کے چراغ جل رہے ہیں، ستاروں کی انجمنیں روشن کی گئی، آبشار کے نغمے جاری کیے گئے، ہوائیں چلائی گئی، دریا بہائے گئے، کہکشائیں بنی، فضائیں بنی، سارا نظام بنا. کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے صدقے میں. اچھا ایک بات بتاؤ، اب اتنا آپ نے سن لیا نا، اب میں آپ سے ایک سوال کروں. مجھے یہ بتاؤ زمین کس کے لیے بنی؟ مصطفیٰ کے لیے. بولو یار. سب بنا ہے مصطفیٰ کے لیے، زمین، آسمان، چاند، سورج. اسی بات کو تو میرا امام بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کہتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ ساری کائنات اسی نبی کے صدقے میں بنی ہے، اسی نبی کے صدقے میں. اچھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی کے لیے بنی زمین، نبی کے لیے آسمان، نبی کے لیے چاند و سورج، نبی کے لیے ستارے، نبی کے لیے یہ ساری کائنات، تو جب تک نبی ہیں سب ہیں. یہ چاند کا چمکنا، سورج کا نکلنا، سورج کی کرنیں اور یہ کائنات کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ میرا نبی موجود ہے. بے شک حق ہے حق ہے. اور جس دن وہ چلا جائے گا
زمین کو لپیٹ لو، آسمان کے شامیانے کو کھول دو، چاند و سورج کے چراغ بجھا دو، سب ختم کر دو، اے محبوب جب تک آپ رہیں گے جہان آباد ہے، اور جس دن آپ چلے جائیں گے اسی کا نام تو قیامت ہے۔ دوستو اس میلاد النبی کو نہایت ادب و احترام اور نہایت خلوص کے ساتھ منائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں، جلسہ ہو یا جلوس، اس میں کوئی ایسا کام غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، سرکار کو ناراض کرنے والا کام مت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حصے کو چاہے مجلس میں ہو یا جلوس میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔